کا ورثہ ہے وہ ٹرانسفر کرے اور اس کو راہ راست پہ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ بات بچوں کے جوان ہونے تک تو چلتی رہتی ہے کہ وہ قابو میں رہتے ہیں، جب وہ جوان ہوتے ہیں تو جوانی کا طوفان جو ہے ان کو 2 4 6 سال کے لیے ضرور بے راہ کرتا ہے، یا 2 4 6 مہینے بھی شک کرے، اور یہ بات کا لمبا عرصہ بھی ہوتا ہے۔ اس دوران ایک بے بس باپ کیا کرے؟ انہیں کیا کرنا، یہی چیزیں جن کے لیے قرآن مجید ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی سے بیٹا کافر ہو گیا، اب نوح علیہ السلام پر کیا اعتراض ہے؟ جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، بعد میں بگڑ گیا جہنم۔ لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ہی نہیں ٹھیک ہوئی، دونوں کافرہ مری۔ لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، دونوں کی بیویاں مان نہیں گئی۔ اپنے بس میں جو کچھ ہے اس میں کوتاہی نہ کرے، بعد میں کوئی بگڑتا تو جواب دیتا پھر دعا رہ جائے۔ ہاں بعد میں بھی سوال، اگر وہ بات مانتے ہیں، اس کی نصیحت اثر کرتی ہے تو کرتے رہنا چاہیے، کوتاہی نہ۔ اگر بالکل انہوں نے منہ موڑ لیا اور کہتے نہیں ابا جی آپ اپنا کام کریں، ہمیں نہیں ضرورت، چھوڑ دیں پھر چلو اللہ کے حوالے۔ ان کی بھی ہوتی مگر اس کی سرے سے تو ختم نہیں ہو جاتی، یہ ان کی حرکتیں دیکھتا ہے، جتنا کہہ سکتا ہے وہ تو کہتا رہے۔ ہاں لے جائے، باقی سارا کچھ قرآن پاک میں جو آ گیا نا، وہ میرے چوتائی سب آپ سب لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیا ان کے 10 بیٹوں نے کیا، کس طرح دھوکے سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، کنویں میں پھینک دیا، کرتا جو ہے خون آلود جالی لے آئے، جھوٹ بولے، دکھ دیے، اللہ کے پیغمبر کو اتنا ستایا کہ وہ رو رو کر نابینا ہو گئے، اور یہ نامراد یہی کہتے رہے انک لفی ضلالک القدیم، تیرا پرانا وہم جاتا ہی نہیں، تو اسی گمراہی میں پھنسا ہوا کہ یوسف ہے اور اس کو لاؤ۔ وہ گمراہ کہا انہوں نے آپ کہ تو پرانی گمراہی میں مبتلا ہے اور اسی طرح تو ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یار میں نے تم سے کبھی کوئی گلہ کیا؟ اپنے اللہ سے فریاد کرتا رہتا، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کیا، باقی مجھے اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، میں اس کا انکار کیسے کروں کہ اس نے بادشاہ بننا ہے، نبی بننا ہے، میں تمہاری باتوں سے اپنے علم کو غلط کر دوں؟ تم نہیں مانتے، نہ مانو۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت عمر چغتائی صاحب سورہ یوسف پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، اس مقام پر پہنچے نا، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں، تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں نہ برا کہا، کبھی اپنا دکھ اللہ سے کہتا رہتا ہوں۔ تو اتنے متاثر ہوئے کہ اتنی بلند آواز سے روئے کہ پچھلی صفوں نے بھی سنا۔ بہت حضرت عمر اس وقت محسوس کیا کہ اس وقت باپ پر کیا گزری، بچہ گم ہو گیا، اور پھر جب امتحان کی خاطر 3 بچے جدا ہو گئے، ایک کی بجائے 3، جب یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھ دیا اور بنیامین کے مال سے وہ نکل آیا، وہ بھی چور بن گیا، اب اس کو بھی رکھ لیا، تو بھائی جو تھا بڑا اس نے بھی دوسروں سے کہا کہ جاؤ یار باپ کو جا کر بتا دینا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اب میں نہیں مصر سے جاؤں گا، کیونکہ پہلے بھی ہم سے بڑی زیادتی ہوئی یوسف علیہ السلام کے بھائی، خود اس نے ان سے کہا، وہ آپس میں تو جانتے تھے، اور اب ہم قسم دے کر آئے تھے کہ بنیامین کو لائیں گے، اب بھی جھوٹے پڑ گئے، تو بے شک ہمارا قصور نہیں مگر میرا منہ نہیں کہ میں باپ کے سامنے، 3 رہ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں تھا بتانے کا، ورنہ وہ بتا دیتے کہ میں پہلے ہی اطلاع بھیج دیتے کہ میں یہاں حکومت کر رہا ہوں، امتحان ہو رہا تھا بیٹے کا بھی باپ کا بھی۔ تو جب انہوں نے جا کر بتایا، جب ادھر امتحان کی مہلت ختم ہو گئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے پھر خط لکھا، بیٹوں کو کہا خط لکھو، اور جب خط لکھا تو اس میں نا انہوں نے پھر یہ باتیں لکھی، اے یعقوب ابن اسحاق کو نامہ ہے غم خانہ، اپنے طرف سے لکھا کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کی سر دکھوں سے بھرا ہوا، اے یعقوب ابن اسحاق کو نامہ ہے غم خانہ، طرف عزیز مصر دے والی جو آج شاہ زمانہ، مصری شاہ عزیزہ مینوں تیرا نام نہ آوے، یاد ہوندا میں خط وچ لکھدا شوق ہا فرماوے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب بھوکے میں رہتے تھے نا، خط لیا دیکھا تو جہاں جہاں یوسف نام آیا تھا نا، آنسو گرے ہوئے، وہ جگہ نا پانی سے تر ہوئی، آپ نے سمجھا کہ باپ کا دکھ بہت بڑھ گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے یوسف سنا
پھر انہوں نے بھی غور سے جان کے کہا آپ بھی اس میں، انہوں نے کہا ہاں میں فکر مند نہ ہونا، کوئی بات نہیں، شیطان نے میرے تمہارے درمیان فساد ڈال دیا تھا، اللہ نے مجھے سلطنت دے دی، جاؤ ابا جی کو بلے آؤ، کرتا لے جاؤ۔ دکھ وارو وار نبیاں تائیں اللہ نے آزمایا، آپ پہ فضل کرم کر لطفوں ثابت پار لگایا۔ اس خط میں پھر لکھا نا کہ دادے پاک تے اللہ نے وہ اگ جڑی سی انہوں گلزار کر دیتا، چھری چلی تے اللہ نے دمبا بھیجتا، تے میرے نال آ ہوئی اللہ نے بیٹے چھین لے میرے کو۔ نہیں پھر نہیں انہوں دی کوئی حرکت آئی، معافی منگی کہ تم ہی سانو معاف کر، ساری غلطی۔ باپ نے آخیا بابا جی بھائی ہاں، پھر تو سارا خاندان ہی اتنے چلا گیا۔ انہوں نے ایک وکرے علاقے جنہوں نے آباد کرتا مصریاں تو علاوہ، بڑی زندگی اچھی گزری۔ اللہ